بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم کا فیصلہ 190 ملین پاؤنڈ عوام کا پیسہ عوام پر خرچ، پی ٹی آئی رہنما کے پی حکومت کی ناکامی پر برس پڑے، غزہ کی تعمیر نو، عرب لیگ کا منصوبہ منظور، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پنجاب میں مزدوروں کی ویلفیئر کے لیے سرگرم۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جواد فیضی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ رضی دادا جناب ڈائریکٹلی ٹاپک پہ، جی مشہور زمانہ کیس 190 ملین پاؤنڈ عوام کا چوری شدہ پیسہ تھا۔ جی پرائم منسٹر صاحب نے کہا اب عوام کی فلاح پہ ہی لگے گا۔ جی، اسلام آباد کے اندر ایک ہاؤسنگ سکیم ہے، اس ہاؤسنگ سکیم کا یہ پیسہ اٹھایا گیا بالکل، اور لندن اولمپک سے پہلے وہاں پہ لے جا کے پراپرٹی میں انویسٹ کیا گیا۔ اس وقت تک ابھی وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے وہ نہیں بنی تھی۔ صحیح۔ پھر جب وہ نیشنل کرائم ایجنسی بنی تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے درخواست دی کہ ملک ریاض صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے چھوٹے صاحبزادے سے جو جائیداد خریدی ہے اس کا ذریعہ آمدن ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو چیک کیجئے۔ صحیح۔ تو نیشنل کرائم ایجنسی نے اس پہ کچھ 18-19 ماہ تحقیقات کی۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو حسن نواز صاحب کو بلایا۔ حسن نواز صاحب نے اپنے سارے کاغذات ان کے سامنے پیش کر دیے۔ انہوں نے کہا بھی آپ تو ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ملک ریاض صاحب کو بلایا اور ملک ریاض صاحب اپنی جائیداد کا کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ دو جائیدادیں تھی، ایک 142 ملین پاؤنڈ کی تھی اور ایک 50 ملین پاؤنڈ کی تھی۔ یوں 192 ملین پاؤنڈ تھا۔ جن لوگوں نے ریکور کر کے بھیجا کو 2 ملین پاؤنڈ انہوں نے اپنے پاس کمیشن رکھ لیا، باقی آ گئے۔ اب یہ پیسہ جب پاکستان پہنچا اور برطانیہ نے کہا کہ یہ آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہم نے واپس دینا ہے، تو یہاں پہ بانی پی ٹی آئی نے وہی پیسہ پکڑ کے دوبارہ اسی لٹیرے کے حوالے کر دیا جب وہ پرائم منسٹر تھے، جب when he was prime minister، اور کابینہ کی اپروول سے کیا۔ ان کی کابینہ کے ممبروں نے عدالت میں پیش ہو کے گواہی دی، زبیدہ جلال سے لے کے اور خٹک صاحب تک انہوں نے گواہی دی، اور اس کے بعد اسی سلسلے میں موصوف جو ہے وہ اڈیالہ میں۔ اب یہ لیکن 190 ملین پاؤنڈ آپ نے، یہ وہ خوش قسمت پیسہ ہے، مطلب کسی شہید کا پیسہ لگتا ہے مجھے، حق حلال کا پیسہ لگتا ہے۔ 2 دفعہ چوری ہوا اور دونوں دفعہ ریکور ہوا۔ پہلے برطانیہ میں چوری ہوا، واپس لا کے پھر اسی چور کو دیا گیا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کا اللہ بھلا کرے انہوں نے وہاں سے ریکور کر کے پھر قومی خزانے میں بھیجا۔ اور کتنا خوش قسمت پیسہ ہے کہ اب وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو جب یہ آیا تھا اس وقت کا جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کے مطابق یہ 56 ارب روپیہ بنتا تھا، اب اس پہ سود لگ کے یہ کوئی 78 ارب روپیہ ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو 78 ارب روپیہ ہے اس سے ہم یونیورسٹی بنائیں گے، دانش یونیورسٹی بنے گی، اور دانش سکول سے تو آلریڈی بنائے ہیں، بنے گی، اور اس کے کیمپسز ہوں گے 4 صوبوں کے اندر، اور اس میں طلبہ کے لیے معیاری تعلیم کا اہتمام کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر اس پیسے کا استعمال نہیں ہو سکتا، خاص طور پہ جب اس پیسے کو واپس دینے میں آپ نے جو رشوت لی ہو، اس رشوت کو، وہ رشوت بھی ایک یونیورسٹی کے نام پہ لی گئی ہو۔ یہ بھی تو ہے نا، وہ رہونیت کی یونیورسٹی بننے جا رہی تھی نا ایک، تو وہ رشوت میں جو زمین لی گئی۔ میرا خیال یہی کویسچن آپ نے کہیں اور جا کے پوچھا بھی تھا اور آپ بڑے دن بیمار بھی رہے تھے۔ ہاں میں بیمار تھا۔ امین صاحب دیکھیں، ایک پرائم منسٹر تھے جیسے رضی صاحب نے بتایا، انہوں نے عوام کو جھوٹے لارے لگائے، دلاسے دیے، چکر شکر دیا اور پیسہ ان کا چوری کیا۔ اب یہ والے وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف، انہوں نے وہ پیسہ ریکور کروایا اور اسی عوام کو واپس دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گھروں میں زیور زور بھی ہوتا ہے، نقدی بھی ہوتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں چوری ہو جائے گا تو خطرہ ہوتا ہے۔
تو جو نیک دل اسلامی مزاج کے خواتین ہوتی ہیں جو اپنی خدا کمائی خوفی میں والی، سے خدا خوفی والے جو اپنی کمائی میں سے غربا کو بھی بانٹتے ہیں، ان کا حصہ دیتے ہیں، جو زیور ہوتا ہے کیش ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہر سال دیتے ہیں. جب کوئی اتنا اپنے تمام اسلامی طرز زندگی گزار رہا ہوتا ہے بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، تو اس کی کبھی سنا ہے کہ چوری بھی نہیں ہوتی اور زیور بھی کوئی چرا کے نہیں لے جاتا. مطلب وہ جیسے آپ نے کہا نا حق حلال کی کمائی ہے، تو یہ جو 190 ملین جو ہے نا یہ ایسی حق حلال کی کمائی ہے کہ جس کو سابق مطلب وزیر اعظم صاحب جو بانی ہیں اڈیالہ جیل کے مہمان ہیں، انہوں نے کیبنٹ میں بھی اس کو ایسے چوری انداز میں لے کر گئے. ہائے 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 رضی دادا ساری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کو آرڈر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پالیسی ڈیسیژن آپ فیصلہ کریں، جیسے ابھی بھی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کہتی ہیں کہ اس کو کیبنٹ میں لے جائیں اور پوچھتے ہیں کہ جو آپ معاملہ ہمارے پاس لائے ہیں کیا کیبنٹ میں اپروول اس کی دی ہے یا نہیں. یہ 190 ملینز کا کیس کیبنٹ میں تلسماتی طور پہ آیا، یوں ہاتھ آیا، یوں کہا گیا کہ یہ کیس ہے، بس جی منظور ہو گیا. بند لفافائی، بند لفافائی نہ کسی نے کھولا. حالانکہ قاعدہ قانونی ہوتا ہے کہ آپ نے ہفتہ 10 دن 15 دن پہلے کیبنٹ ڈویژن کا نوٹیفکیشن ہے کہ جو معاملہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے کیبنٹ میں وہ کیبنٹ کے ممبران میں سرکولیٹ ہوتا ہے. کیبنٹ ممبران اس کو پڑھتے ہیں، اس پہ اپنی رائے بناتے ہیں اور کیبنٹ میٹنگ میں اس کا اظہار کرتے ہیں. یہ 190 ملین میں چوری بتا رہا ہوں کس کس طرح ہوتا ہوا کیبنٹ سے بھی جس انداز میں چوری انداز میں اس کو 2 نمبر طریقے سے بچپن ہی کہنے نا تھرے والے کہنے نے محلے کہ انج رضائی پا کے چل پا کے رضی دادا بھی اندرون شہر کا بندہ ہے نا، چل پا کے. اچھا یہ چل بھی پائی گئی. آپ دونوں نے لگتا ہے چور کا ہمیشہ پیچھا کیا ہے. اب بات یہ ہے ایک ایسا پرائم منسٹر جس کا خواب یہ ہے شہباز شریف صاحب کا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد دنیا یہ کہے کہ کوئی خادم اعلیٰ آیا تھا جس نے جو پاکستان کو مشکل حالات سے نکال کے ترقی، خوشحالی، استحکام کی طرف لے کر گیا. اس کی جب نظر اس سرمایہ پر، اس رقم پر پڑی جو چوری مختلف انداز میں کرتا ہر وقت ہر دور میں بچا رہا، انہوں نے وہی یونیورسٹی، وہ جو یونیورسٹی ہے دانش یونیورسٹی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بچے جن کے والدین کی انکم کسی صورت بھی 17,000 یا 20,000 اس کی فکس رقم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، یہ وہ مطلب بے سہارا اور غریب مستحق والدین کے یہ بچے ہیں جن کو دانش سکول میں تعلیم دی جا رہی ہے اور وہ بورڈ میں نمایاں پوزیشنیں لے رہے ہیں. اب اسی سرمایہ سے 190 ملین سے اب وہ جو بالکل جواد فیضی صاحب بنے گی، یہ سہانے خواب جو تھے ایک ایکس پرائم منسٹر نے دکھائے جو کہ جھوٹے تھے، لیکن اب وہ ان کو سچا جو ہے وہ شہباز شریف کر رہے ہیں. جیسے امین صاحب نے بولا کہ جو ضرورت مند بچے ہیں نا اب ان کے یہ پیسہ جو ہے ان کے کام آئے گا، ان کی تعلیم کے. دیکھیے مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی تھی، افسوس بھی ہو رہا تھا کہ جس نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا، جس نے ایوان صدر کو یونیورسٹی بنانا تھا، اور وہ کیا کیا بنانے چل پڑا. برادرم رضوان رضی جو فرما رہے تھے کہ دیکھیں نا خود گئے اور خود پی ٹی آئی جاتی ہے اور این سی اے بن جاتی ہے، اور اس کے بعد انہاں دی گلے ابھی امین حفیظ یہ کہہ رہے تھے کہ حق حلال کی کمائی ہے وہ ضائع نہیں ہوتی. حق حلال دی کمائی نو دوبارہ جو ہے نا وہ دے رہا تھا صادق و امین. اور کتنا میں تو ہنس ہنس کے پاگل ہو رہا تھا کہ ایک بندہ سرٹیفائڈ صادق و امین ہو اور وہ جو ہے قوم کی اور بچوں کی اور حق حلال کی کمائی جو ہے وہ یوں کر کے واپس دے دے. سبحان اللہ بھائی، میں تو اشکے بھی اشکے کہوں گا. اور دوسری بات ابھی بات ہوئی کہ دیکھیے یہ
पैसा पाकिस्तान का था, पाकिस्तान पे लगना चाहिए, और मैं समझता हूं कि इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि अगर उन बच्चों को जो तालीम, और वो वाली तालीम जो हम महंगे दामों खरीद के अपने बच्चों को देते हैं, वो तालीम अगर मिलती है इस कौम के बच्चों को, सारे सूबों में तमाम जगहों पे कैंपसेस बनते हैं, तो इससे बड़ा सदका जारिया हो कोई नहीं सकता। और इस पैसे का वाक़तन यहीं पे इस्तेमाल सबसे आला और ख़ूबसूरत था, ताकि मिसाल बनाई जा सके कि वाक़तन ये दर्द दिल भी रखा जाता है और ये ख्याल भी रखा जाता है। लेकिन मैं एक और भी बात बताऊं, दूसरी बात ये कि आप चूंकि लाइटर नोट पे बातें हो रही थी हंसते हुए, तो मेरा डिले होता है, तो इसलिए मेरी हंसी नहीं पहुंच पाती। वो रजी साहब, आपकी नज़र करता हूँ, वो ना एक बाबा जी ज़ईफ बुजुर्ग ना सड़क क्रॉस नहीं हो पा रही थी उनसे, तो एक नौजवान ने उनकी मदद की और सड़क क्रॉस करवा दी, और उन्होंने बड़ी दुआएं दी कि अल्लाह तेन खुश रखे, बहुत कमाल है, लगता है किसी शरीफ फैमिली के हो। उसने बाबे को उल्टा घसीटा, वहीं पे फेंका और कहा नहीं मैं शरीफ फैमिली का नहीं, मैं पीटीआई दवा। लिहाजा हमें ये भी सारी चीजें सामने रखनी पड़ेगी। लिहाजा अल्लाह करे कि जो है हम वो तालीम ऐसी दे सकें कि बाबा जी उल्टे कदमों ना जाएं और बड़े छोटे की तमीज़ आ जाए, और दानिश के साथ। और मैं समझता हूँ रजी साहब भी देख के आए थे, मैं भी इनके पीछे खड़ा था, मैं भी देख रहा था कि काश के वो चंद सवाल जो हुए उसके बाद उस पर गौर कर लेना, तो दानिश और फहम और फरासत का मुजाहरा अगर कर ले, तो ये पाकिस्तान से जो है ना वो दुश्मनियाँ और दुश्मन की सहूलतकारियाँ ये कम हो जाएंगी। सच्ची जो बात है, हंसी के बाद ये मैसेज भी बहुत ज़रूरी है कि जवान हमारे शहादतें हासिल कर रहे हैं, फितने हमारे पीछे हैं, और उन फितनों को अंदर से अगर हम सहूलतकारियाँ करें और उनको रास्ते दें, तो बस फिर अफसोस ही है। कसम से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मैं बात ऐड करना चाहूँगा आपके सवाल से पहले, मेरी ख्वाहिश है, सजेशन है। देखिए यूनिवर्सिटियाँ तो और भी बहुत है ना, हमारी टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी अभी अंडर प्रोसेस है, एहसन इकबाल साहब का आइडिया था। इस तरह हमारी लॉ की यूनिवर्सिटी भी ये इन्होंने बनाने की कोशिश की थी, लीगल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के अंदर। वो प्रोजेक्ट है, उनको रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन जो दानिश स्कूल की शक्ल के अंदर लोअर लेवल पे स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दिया है ना, और इतने दूर दराज इलाकों में, वो दानिश स्कूल 2 दर्जन नहीं तो 3 दर्जन होंगे। हाँ, ठीक है, इतने की होंगे। 50 करोड़ से एक स्कूल बनता है, अमीन हफीज साहब, और ये तकरीबन कोई 70-75 अरब रुपया है। 150 दानिश स्कूल अगर वो मजीद खोल देना, तो ये बच्चे जो दानिश स्कूल के होंगे ये अपने लिए नई राहें खुद खोल लेंगे। और हमारे यहाँ जो प्राइमरी स्कूल में तालीम का और प्राइमरी से लेके हाई तक जो स्टैंडर्ड जिसमें ज़वाल है, उसमें भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन जाएंगे। मेरी ये तजवीज़ होगी वज़ीर आज़म साहब। अच्छा, मेरा एक मासूमाना सा सवाल है, बच्चों वाला, इरशाद कि जब ये सब कुछ बानी पीटीआई कर रहे थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त उनके खुद समझ नहीं भी आती समटाइम्स बंदे को, लेकिन जो आसपास बैठे होते हैं वो तो समझाते हैं ना, उनको बताया होगा कि आप ऐसा ना करें, ये गलत है, ये कभी भी हम पकड़े जा सकते हैं। तो क्या उस वक्त बानी पीटीआई को लगता था कि नहीं मैंने हमेशा रहना, ओवर कॉन्फिडेंटेड थे क्या? नहीं। हाँ? आपके ख्याल के अंदर इर्द गिर्द लोगों ने नहीं समझाया होगा? वही तो मैं कह रही हूँ, समझाया था। बुल्ले नू समझावन आईयां भैणां ते भरजाइयां, ठीक है, उस वक्त सब ने समझाया था, और जो उन्होंने किया यही समझाया था उनको। मैं आपको जो अर्ज करना चाह रहा हूँ, उलट समझाया जी, यही समझाया था। यानी आप अंदाजा फरमाइए, अब आपने बात आज खोल दिया, अमीन हफीज साहब को मेरे से ज्यादा पता है। कोऑपरेटिव का जो कानून है, जिसके तहत एनजीओज रजिस्टर होती हैं, जिस एनजीओ ने इस यूनिवर्सिटी को चलाना था, उस कानून के अंदर 1 दिन के अंदर, आधे घंटे के अंदर तरमीम की गई ताकि इनका ट्रस्ट रजिस्टर हो सके। सही। वो तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव, अल्लाह ताला जजा दे, वो आकड़ गया। उसने कहा मैंने नहीं ये 2 नंबरी होने देनी, ठीक है। ये उसके खिलाफ हाई कोर्ट पे चले गए, हाई कोर्ट में इनका केस अभी तक पेंडिंग है। यानी जिस नाम के ऊपर इन्होंने पैसे लिए थे, वो ट्रस्ट के नाम के ऊपर, नाम बहुत बड़ा है, अल-कादर ट्रस्ट के नाम के ऊपर, हजरत अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम के ऊपर, इतनी बड़ी शख्सियत है।
جس نام پہ پیسے لیے تھے اس نام کا کوئی ٹرسٹ گورنمنٹ کے کاغذوں کے اندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو جو ممبر بنائے گئے تھے, جو آفس بیررز بنائے گئے تھے, وہ بھی ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے. جو ان کے بانی کے بڑے قریبی تھے انہوں نے جانچ لیا تھا, ان کی پولیٹیکل چھٹی حص بہت کام, ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ سارا 2 نمبر ہے. ایس کوڑی نے نہیں بسنا, اینے نہیں بسنا, مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اس میں, اس لیے نہیں بسنا. ویسے جب اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں اور سرٹیفائیڈ وہ صادق اور امین ہے, میں تو یہی کہوں گی کہ اب سرٹیفائیڈ کا تو پتہ نہیں, صادق اور امین حفیظ ہمارے پاس ہیں. جی یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. رضی دادا جی, جس گورنمنٹ کی بات ہو رہی تھی ایکس پرائم منسٹر کی, اس کی گورنمنٹ کے پی میں مسلسل تیسری بار ہے. جی جی جی. اور کے پی کے حالات سب کے سامنے ہیں, ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ثابت ہو رہی ہے. اب کیا ہوا, پہلے تو ہم کہہ رہے تھے, عوام کہہ رہی تھی, اب وہ ان کے جو اپنے لیڈرز ہیں نا وہ کے پی حکومت پہ چڑھائی کر رہے ہیں اور برس رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہر صوبہ جو تھا وفاق نے ان کو پیسے دیے. پنجاب کو دیے کہ جی آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنائیں. پنجاب نے ایک بڑا اچھا ایفیشینٹ اسٹرانگ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنایا. سندھ کو پیسے ملے, سندھ نے بنایا. ٹھیک ہے. اور کسی نہ کسی صورت کے اندر تھوڑا بہت بلوچستان میں بھی ایگزسٹ کرتا ہے. سب سے زیادہ پیسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بنانے کے لیے کے پی حکومت کو ملے, تقریباً 500 پلس کہتے ہیں ارب. ہمیں کچھ نہیں دیا. نہیں 500 پلس ارب صرف سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ کے نام پہ انہوں نے وفاق سے لیے ہیں, اور وہ ختم بھی ہو گئے, خرچ بھی ہو گئے. کہاں؟ لیکن ڈپارٹمنٹ وجود میں نہیں آئے. ہاں یہ ہوتا ہے نا, ڈپارٹمنٹ ہے ہی نہیں, پیسے خرچ ہو گئے. گل کیسے نا, کمبل پایا. ہاں چول پایا, چول پایا. اچھا اسی طرح یہ جو امریکہ کے اندر قانون سازی یہ کروا رہے ہیں, وہ قانون سازی بھلا کیا ہے پاکستان کے خلاف, کہ جی جو دہشت گردی کے نتیجے میں سکول ڈیمولش کیے تھے نا خارج نے, ان سکولوں کی ریکنسٹرکشن ہونی تھی. جی $234 ملین امریکہ نے دیے, وفاقی حکومت نے اٹھا کے صوبائی حکومت کو دے دیے. ایک بھی سکول ریہیب نہیں ہوا, وہ پیسے ہی ختم ہو گئے, وہ پیسے خرچ بھی ہو گئے. کس ہیڈ پہ ختم ہوئے, خرچ ہوئے, پتہ ہی نہیں ہے. نہیں وہ تو مجھے یاد آ گیا نا, محلے میں کمیٹی ڈالنے والی اماں ہوتی تھی نا, مائی کمیٹی والی, بڑی مشہور ہوتی تھی. ابھی بھی ہیں. اچھا اس کو ہم جیسے اپنی جوانی میں کمیٹی ڈال ہی لیتے تھے کہ چلو کمیٹی ڈال دیو, کمیٹی نکلے گی, کوئی امی نو سفارش کرائیں گے, کوئی بیاہ شیاہ کروا دے گی, نہیں تے چلو موٹر سائیکل لے لیں گے. لیکن سچی بات ہے, سارا محلہ, اکثریت محلہ کمیٹی ڈالتے تھے مائی کمیٹی والے کے پاس. اور جب کمیٹی نکلنے والی ہوتی تھی, ایک تو پہلی کمیٹی تو مائی نے لے لینی تھی, مائی کمیٹی والی نے, ماسی کمیٹی والی نے. اچھا ایک دو اس نے اور ذرا 2-3 مہینوں میں کمیٹیاں دینی شروع کر دی. جب امین بھی جیسے کی باری آتی تھی, وہ کمیٹی ٹوٹ جاتی تھی, وہ پیسے بھی ختم, وہ ماسی کمیٹی والی بھی غائب. اب ایسی باتیں اب دیکھیں نا, خیبر پختونخوا میں
پشاور میں ان کا اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی اپنے عہدیداروں کا, صحیح, پھٹ پڑے, سچ بول دیا. کہتے ہیں جی ترقیاتی کام ہو ہی نہیں رہے. یہ امین حفیظ نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی کارکن کہہ رہے ہیں. سیوریج کا نظام ہے ہی نہیں, بارش ہوتی ہے سڑکیں سیلاب بن جاتی ہیں. صحت کا نظام نہیں, پینے کا صاف پانی ابھی بھی وہاں پر وہ کہتے ہیں میسر نہیں ہے. سیف سٹی پروجیکٹ رضی دادا, آئے ہائے ہائے ہائے, پنجاب میں دیکھا ہے کیسا ہے. میں کہتا ہوں آدھے سے زیادہ 70% چوریاں اور ڈاکو اور ان کی جو وارداتیں ہیں سیف سٹی کیمروں کے تھرو مانیٹر ہوتی ہیں, بندے پکڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح. خیبر پختونخوا میں 2009 میں سیف سٹی پروجیکٹ کا اعلان ہوا. میں پوچھتا ہوں تیسری بار آپ حکومت میں آئے ہیں, وہ سیف سٹی پروجیکٹ کہاں پہ ہے؟ اچھا ماسی کمیٹیوں والی جو ہے نا, اس پہ بھی کمبل ڈل گیا ہے. امین صاحب یہ جو ماسی کمیٹیاں والی ہیں یہ ہر بار حکومت کو دھمکی لگاتے تھے کہ اگر آپ نے یہ بات نہ کی تو ہم احتجاج کریں گے. دھمکیاں لگاتے تھے, بلیک میل کرتے تھے. نئی دھمکی اب کیا ہے, نئی دھمکی آپ نے سنی؟ کیا انہوں نے کہا کہ جناب وفاق ہمارے حقوق نہیں دے رہا. اچھا, میں تمام سرکاری ملازمین کو لے کے ساتھ کے ان کے کرینے اور ایمبولنسیں اور ٹرینیں لے کے بما اہل و یال میں وفاق کے اوپر حملہ کرنے آ رہا ہوں, اپنے حقوق لینے کے لیے آ رہا ہوں. اے موصوف نے نیا ارشاد فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی باقی تفصیلات ہم جواد فیضی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. فیضی صاحب, میں امین حفیظ والا سوال آپ سے کروں گی کہ یہ ہمیشہ دھمکیاں لگاتے تھے وفاق کو, جیسے ابھی رضی دادا نے بولا کہ اب بھی انہوں نے دھمکی لگائی ہے, لیکن جو ابھی ان کے اپنے لیڈر جو ہیں وہ گنڈاپور کی حکومت پہ بات کر رہے ہیں, اب یہ کس کو دھمکی لگائیں گے, اب کس پہ احتجاج کریں گے؟ پہلے ذرا میں امین حفیظ کی ایک بات کا مجھے کیا یاد دلایا امین حفیظ صاحب, اللہ کی قسم ہے کہ شادی نہیں ہوتی تو موٹر سائیکل متبادل کیسا شادی کا. پھر ایسے ہی لوگ نا جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں نا تو ان سے اگر پوچھا جائے اچھا ان سے اگر شادی کے بعد پوچھا جائے نا آپ کہ یار شادی سے پہلے آپ کیا کرتے تھے, تیر رو کے کہنے لے جو میرا دل کرتا تھا میں وہ کرتا تھا. لہٰذا یہ جو ہے نا ہمارے مہاتما اور ان کی حکومت, بس ان کا بھی جو دل کرتا ہے وہ کر دیتے ہیں, قاعدہ قانون کوئی نہیں سامنے رکھتے. اور مجھے یہ بتائیں, ابھی بات ہو رہی تھی شمائلہ, یہ ذرا غور کیجئے گا, اور میرے دونوں بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کہ جب یہ سب کچھ کرنا تھا تو اس صوبے سے احتساب کا ادارہ ہی ختم کر دیا. آئے تھے احتساب کرنے, ہر بندے کی چوری پکڑوں گا, ہر بندے کو یوں کروں گا, یوں کر دوں گا, لیکن اپنے صوبے وچوں احتساب دا ادارہ ہی تباہ دے ہو گیا جی. لہذا اس کے بعد کون پوچھے گا؟ اس کے بعد وہ بلین ٹریز کی بات کر لیجئے, اس کے بعد بی آر ٹی کی بات کر لیجئے, اس کے بعد پچھلے دنوں تصویریں دیکھ لیجئے پشاور شہر کی. وہ بہت میرے دل کے قریب شہر ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پھولوں کا شہر تھا, اس کی مشہوری پھولوں کے شہر کی تھی, لیکن وہاں پہ آپ پچھلے دنوں بارش ہوئی اور اس کے بعد جو احوال ہم نے دیکھا وہاں پہ جو پشاور کا ہو گیا ہے, اس پہ کیا اب اس میں سے جو گزر کے آئے گا ان کی اپنی پارٹی کا ہی بندہ اس کیچڑ میں سے, تو پھر جدو جتی لائے گا تو کیچڑ تو پھیلے گا نا, اور وہ پھر وہ چلا جاتا ہے, چہروں پہ بھی چلا جاتا ہے, وہ کارناموں پہ بھی چلا جاتا ہے, وہ اپنی کارکردگی پہ بھی چلا جاتا ہے. لہٰذا یہ وہ چھینٹے اڑ رہے ہیں اس تعفن زدہ کیچڑ کے, جو وہاں پہ اتنے سالوں میں نہ دہشت گردی کے حوالے سے کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی بات چیت, بلکہ فتنۃ الخوارج کے لوگوں کو آباد کرنا, پھر سے بسانا, آن ریکارڈ مہاتما کی بطور وزیر اعظم گفتگو موجود ہے. لہٰذا یہ سب کچھ کرنا, بی آر ٹی کا حال نہیں دیکھا, میں خود اس پہ پروگرام کر کے آیا کئی دفعہ کہ یار کی ہو رہا ہے. لہٰذا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے بعد یہ صرف پشاور یا کے پی کے کی بات نہیں ہے. آپ اگر کراچی بھی چلے جائیں گے, آپ اگر لاہور میں بھی میرے دوست بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے, وہ جو باتیں کہتے ہیں نا وہ ہم بیان بھی نہیں کر پاتے. اور آخری جملہ میں یہ ضرور کہوں گا, امین حفیظ صاحب, رضی صاحب, جہاں حالت یہ ہو کہ سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں, لاشیں پانیوں میں ڈوبی ہوئی ہوں, اور وہاں پہ میں تونسا کی بات پہلے بھی کر چکا ہوں, میرے دل سے وہ نہیں جاتی, میں ٹراما میں رہتا ہوں اس حوالے سے, کہ اس پہ ڈپٹی کمشنر کو ایک وہ جو نہیں وسیم اکرم پلس ہوا کرتا تھا, اس کا بھائی ڈپٹی کمشنر کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو برج ٹھیک بھی ہے اسے بھی گرا دو تاکہ دوبارہ سے یہ بن سکے اور اس میں سے دیہڑی لگ سکے. یہاں پہ اگر ایسی باتیں ہوں گی تو کیا کس کو دل کو پیٹوں کہ روؤں جگر کو میں.
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہ انگڑائی بہرحال پی ٹی آئی کے اندر بھی آ رہی ہے، اور میں کہتا ہوں ہر جماعت میں ہونی چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، پوچھنا چاہیے اور انہیں حق دینا چاہیے کہ گفتگو تو کر سکے نا وہ. یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر تو وہ جمہوری تقاضے پورے نہیں ہوتے. باقی ساری کلئی کھل گئی ہوئی ہے، سمگلنگ کے پیچھے کون اور کون یہ فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشن کو جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے کرتے ہیں. یہ میرا خیال ہے اب میڈیا کی یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ بجائے اس کے وہ بقول برادر رضوان رضی کہ ڈالر خور جو ہے نا یوٹیوبرز، خدا کے لیے ان کی باتوں میں آنے کی بجائے حقائق کو سمجھنا چاہیے، اور ان کی قیادت کو بھی اب یہ ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. رضی دادا، یہ ہمیشہ بات کرتے تھے جی ہمارا بہت بڑا منصوبہ ہے جو ہم نے اپنے ٹائم پہ کیا ہے صحت کارڈ کا. ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ صحت کارڈ کا جو منصوبہ تھا وہ کیا نواز شریف کا تھا یا ان کا تھا؟ میں آپ کو اس سے بھی ایک بڑی بات بتا دوں. 1997 کے اندر جی جب نواز شریف صاحب کی دوسری حکومت آئی اور شہباز شریف صاحب پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھے، تو ان کی ایک عادت ہے کہ وہ مختلف پروجیکٹ کے اوپر جب بریفنگ لیتے ہیں تو سینئر جرنلسٹوں کو انوائٹ کرتے ہیں اوکے، اور ان سے پھر پوچھتے ہیں کہ آپ کا اس پروجیکٹ کے بارے میں کیا خیال ہے. صحیح. اس وقت بریفنگ ہوئی تھی، امین حفیظ صاحب اللہ گواہ ہے میں اس میٹنگ میں بریفنگ میں موجود تھا، اور سب سے پہلے بریفنگ دی گئی تھی اس ہیلتھ کارڈ کی. 1997 کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں شریک تھا. شہباز شریف صاحب نے، یہ قسم کھا کے آپ کہہ رہے ہیں. اچھا ہاں میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں. اچھا پھر یہ لانچ کب ہوتا ہے؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوتی ہیں اپنے والد صاحب کی سپورٹ کے لیے تیسری ٹرم میں 2013 سے آن ورڈ. اس وقت وہ لانچ کرتی ہیں، پہلے وفاق میں، پھر مختلف علاقوں کے اندر مختلف اضلاع میں. ٹھیک ہے. پھر جناب ایک صاحب ان کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چونکہ آپ منتخب نہیں ہیں اس لیے آپ یہ پروجیکٹ نہ یوتھ لون والا نہ اس کو ہیڈ کر سکتی ہیں، اور وہ اس طرح کے اس پروجیکٹ کو روک دیتے ہیں. لیکن وہ تقریباً اگر پنجاب کے 38 اضلاع تھے تو 8 میں ہو چکا تھا ان کی حکومت میں آنے سے پہلے. لیکن چونکہ اس کے اوپر وہ ایک پبلک منی کی بات ہو رہی تھی، عدالت کا کام پڑ گیا تھا، تو اس لیے اس کو انہوں نے اتنا پبلسائز نہیں کیا. صحیح. تو اب جو ہے وہ اب اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں. لیکن میں جو ہوں، پشاور کی بات ہو رہی تھی تو مجھے وہ شعر یاد آ گیا، لاٹ چھپے خبر تو کم استور مالا روڑا، تازہ تازہ گلونا در سلور مالا روڑا. وہ کہتی ہے کہ اگر آپ پشاور جا رہے ہو تو میرے لیے وہاں سے تازہ گلاب اور پھول لے کے آنا گجرے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ اس کا پورا مفہوم ہے. مشہوری تھی پشاور پھولوں کا شہر تھا، اور اب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ نا کمپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ داد دیجئے وہاں کے ان جرنلسٹوں کو جنہوں نے کسی بھی لالچ میں آئے بغیر، وہاں پہ بہت سارے جرنلسٹ ایسے ہیں جنہوں نے وہ جو 25,000 نہیں کا انفلوئنسر والا جو دیتی ہے کے پی حکومت، اس میں بھی نام درج کروا لیا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے اپنے اس طرح کا حرام کھانے کی بجائے کی ہے پروفیشنلزم جو ہے، پروفیشنلزم. عقیل یوسف زئی ہے، سید لحاظ علی ہے، یہ وہ لوگ ہیں، بڑے نام ہیں اس وقت. ٹھیک ہے. رحیم اللہ یوسف زئی صاحب تو خیر بزرگ ہوتے تھے، وہ تو چلے گئے، لیکن ان کے بعد جو بڑے نام ابھر کے آئے ہیں میرے خیال کے اندر، سید فخر کاکا خیل ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان 12 سالوں کی استبدادیت کے باوجود بھی حق کے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے صحیح رپورٹنگ کی ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ احتساب کا ادارہ بند ہو گیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ بلین ٹری سونامی فراڈ ہے، یہ اس کو آگ لگا دے گی، اور آگ انہوں نے لگا دی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ 30 بس جو ہے یہ 150 ارب کی بنا رہے ہیں. اپنا جواد فیضی یار جو ابھی تک وہ بنی جا رہی ہے، 150 ارب روپیہ لگ گیا ہے اس کے اوپر. جس سپیڈ سے وہ بنی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں اٹک پار کر کے آپ کے شہر اسلام آباد نہ پہنچ جائے. وہ پیروں کتے بھی جا سکتی ہے. اسی وجہ آج بھی اس کی آج بھی وہ تصویریں آپ نہ پرانی نکلوائیں، وہ اس کے ٹوائلٹ کی، اور وہ درمیان میں کھمبا ہے اور اتھوں پاجی میٹرو لنگنی ہے، اور وہاں کیا کیا چیز ہے. اگر وہ آج بھی یہ اس کو بلکہ سرچ کیا جائے نا BRT پشاور کو، تو ایسی تصویر ہے کہ شیطانی کام بھی نہیں ہوگا اور رمضان بھی ہنستے ہنستے گزر سکتا ہے.
رضی دادا، امین صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری، کیونکہ یہاں پہ مجھے بریک لینی ہے اور پھر واپس آتے ہیں اور شروع کریں گے بات کو غزہ سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اسٹے ود اس۔ اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ جدھر وہ عالی مقام ہو۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے رضی دادا، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم غزہ کی بات کریں گے، عرب لیگ کا منصوبہ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے غزہ کی دوبارہ تعمیر کے لیے۔ اگر بات کریں یورپ کی اور چائنا کی، انہوں نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ جی، یہ عرب لیگ کا منصوبہ جو ہے یہ پیش ہوا تھا پچھلے دنوں، اور وہاں پہ ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی وہاں پہ موجود تھے اس محفل کے، اس میٹنگ کے اندر، اور فوری طور پہ میرا مطلب ہے ٹرمپ صاحب جو ہیں، اب دیکھیں ٹرمپ کی جگہ پہ میرے منہ سے بزدار نکل گیا۔ اچھا، ویسے یہی میں نے پوچھنا تھا کہ امریکہ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ہاں، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں، ٹرمپ صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کو مسترد کر دیا۔ کیا قسمت ہے ویسے نا بزدار سائیں، میں نے اس دن پہلے وسیم اکرم پلس تھے، اب ٹرمپ کے ساتھ۔ اب پرسوں میں نے اپنے پروگرام میں اس بات کی نشاندہی بھی کی کہ وہ جو پروجیکٹ پیش ہوا ہے منصوبہ غزہ کی تعمیر نو کا، وہ ٹرمپ صاحب نے ریجیکٹ کر دیا، لیکن آج جب امریکہ، یورپی یونین، ٹھیک ہے، یہ سارے آئے نا، اور برطانیہ یورپی یونین سے چلا گیا، لیکن وہ بھی آیا، انہوں نے کہا جی ہم اس پروجیکٹ کو، منصوبے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ٹرمپ صاحب نے فوری طور پہ دوڑ لگا دی، کہتے ٹھیک ہے ہم بھی اس پہ غور کر لیں۔ تو بہرحال وہ تعمیر ہونا چاہیے جی، غزہ کی تعمیر نو، لیکن وہ 60-70 ہزار لوگ جو وہاں پہ شہید کر دیے گئے، وہ جو 5 لاکھ سے زائد زخمی ہو گئے، وہ تو واپس نہیں نہ آ سکتے۔ صحیح، دیکھیے اچھا، میں اس طرح سے یہ نہیں لگ رہا کہ امریکہ کو سائڈ کر دیا گیا ہے، جیسے ابھی رضی دادا کہہ رہے تھے کہ انہوں نے انکار کیا؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امریکی صدر بڑے محترم ہیں ہمارے لیے، اور وہ ماشاءاللہ نئے شرطیہ پرنٹ کے ساتھ دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں، اور سنسد نے بخوشی ان کی پاس کر دی ہے ان کی ساری سرگرمیوں کو۔ اب ذرا وہ اونچی اڑان مار رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن وہ اصل میں بہت تیزی میں فیصلے کر رہے تھے۔ تو یہ غزہ کے بارے میں بھی جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی، ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن بہرحال پوری مسلم امہ نے اس کو پسند نہیں کیا تھا، کیونکہ انہوں نے عرب لیگ کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا، غزہ پہ امریکی جو ہے، اسرائیلی، وہ وہاں پر آئیں گے، اس خطے کو آباد کریں گے، یہاں سے ان کو نکالیں گے، اور سعودی عرب میں کہیں جا کے ان کو آپ اسرائیل فلسطین کو آباد کر دیں، تو یہ خطہ ہمیں دے دیں، ہم یہاں پر جو بھی یہاں پر نیا بیچ بنائیں اور اپنی دنیا یہاں پر بسائیں۔ یہ ان کا خیال تھا، جس کو پوری جس قدر مسلم امہ نے، یہ اسلامی تنظیم جو ہماری ہے OIC، اس میں مطلب 57 ممالک کی نمائندگی ہے، اور یہ جدہ میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں کیٹاگوریکلی انہوں نے جو ٹرمپ صاحب کا منصوبہ تھا اس کو مسترد کر دیا، اور عرب لیگ کا جو منصوبہ تھا کہ غزہ جو ہے اس پہ فوری طور پہ جنگ بندی ہونی چاہیے، اور وہاں سے فلسطین کو نکل جانا چاہیے، اور غزہ کے لوگوں کی آباد کاری کے لیے ان کی سہولت بنانی چاہیے، اور جو 57 ارب ڈالر خرچ ہونے ہیں، انہوں نے کہا جی اتحادی ممالک یہ رقم خرچ کریں گے، غزہ پر فلسطین کا ہی کنٹرول ہونا چاہیے، اور وہی وہاں پر اس کا حق بنتا ہے۔ ہمارے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے بھی، جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں، انہوں نے بڑی زبردست وہاں پر نمائندگی کی ہے، اور بھرپور طریقے سے فلسطین کا کیس، جیسے ہمارے پرائم منسٹر جہاں بھی وہ جاتے ہیں پورا
ہمیشہ انہوں نے مقدمہ لڑا ہے بڑا کھل کے. اور اب اسحاق ڈار صاحب نے OIC کے اجلاس میں بڑی واضح اپنی لائن آف ایکشن دیا ان فیور آف فلسطین, اور وہ پھر اس کے اوپر یہ جو فرانس, اٹلی, جرمنی اور برطانیہ سب کے وزراء خارجہ نے اس کی تائید کی ہے. یہ بہت بڑی کام ہے. اچھا جواد فیضی صاحب, ابھی ٹرمپ کا پلان ہے سعودی عرب وزٹ کا, تو اس وزٹ سے کوئی افیکٹ تو نہیں آئے گا غزہ کی تعمیر میں؟ پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی امین حفیظ یہ کہہ رہے تھے نا کہ شرطیہ نیا پرنٹ اور سنسر بورڈ نے پاس کر دیا ہے. بہرحال جہاں تک غزہ کے حوالے سے ریئل اسٹیٹ سمینے والا معاملہ ہے, وہ تو فلم نکل آئی جو ڈبا, وہ تو ہو گئی ہے فلاپ. اور 57 کنٹریز جو ہیں اسلامی دنیا کی, انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے, اور جس طرح ابھی اسحاق ڈار صاحب کا ذکر ہو رہا تھا, میری کچھ رشتہ دنوں بعد بھی ہوئی, تو وہ مسلسل جہاں پاکستان کے معاشی معاملات ہیں اس پہ تگ و دو ہے, اس پہ کوششیں ہیں, وہاں پہ خارجہ امور اور خاص طور پہ وہی غزہ صورتحال اور اسرائیل, اور جس کا ہمیں تو جواب نہیں ملا تھا مجھے اور رضی صاحب کو جیل میں کہ مذمت ہی کر دیو, لیکن ڈار صاحب بھی کر رہے ہیں, ہمارے پرائم منسٹر بھی کر رہے ہیں, اور یہ ہم نے کرنا ہی ہے. اور انشاءاللہ یہ دیکھیے گا کہ باقی جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے, میں نہیں سمجھتا کہ سعودی عرب کے دورے پہ کچھ اس طرح سے اثر ہوگا. دیکھیں معاشی ایشوز ہیں, اور ٹرمپ کی بھی ضرورت ہے, اس انتظامیہ کی بھی ضرورت ہے کہ صرف وہ اسرائیل کو ساتھ لے کے اگر چلیں گے تو وہ تو چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی طرف جھکاؤ موجود ہوگا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف اسرائیل کو ہی لے کے چلنا شروع کر دیں اور باقی دنیا کو جو ہے وہ بالکل سائیڈ پہ ہو جائے. ایسا ممکن نہیں ہوگا. سعودی عرب کی اہمیت بھی رہے گی, اسلامی دنیا کی اہمیت بھی رہے گی, اور جس طرح عرب لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے اسی کے تحت یہ بھرپور, ہاں رضی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے وہ واپس تو نہیں آئیں گے پیارے, لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیں کہ عالمی جو عدالتیں ہیں وہاں پہ بھی اسرائیل کے خلاف مقدمات ہیں اور وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اور جنگی مجرم قرار دیا ہوا ہے. اس طرف بھی عرب لیگ کو کوشش کرنی چاہیے کہ بین الاقوامی جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ ان مقدمات کے حوالے سے یا ان ایشوز کے حوالے سے بھی بھرپور اپنی مہم چلائیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک خوبصورت غزہ اور فلسطینیوں کا جس پہ کنٹرول ہو اس کی بھی کوشش جاری رکھیں. بالکل. رضی دادا, وزیر اعلیٰ پنجاب, جی جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کچھ روز نیا کرتی ہیں, مزدوروں کے حقوق کے لیے سامنے آ گئی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ کم از کم جو اجرت تھی جو کہ نہیں دی جا رہی تھی مزدوروں کو 37,000 وہ اب شور کی جائے کہ ملنی چاہیے. ہاں میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہیں ایک ٹول فری نمبر جو کہ ان کا نارمل طریقہ کار ہے, یہ امین حفیظ صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کیا ہے کہ نہیں, یا تو وہ قائم ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا, ٹھیک ہے, کہ جس کو کہیں سے شکایت ہے کہ اس کو منیمم ویجز نہیں مل رہے, وہ اس پہ شکایت کرے کہ بھائی نا میں تے کام کیتا تے میں منیمم ویجز ایک شکایت ملی نا, جس طرح سے وہ طوفانی دورے کر رہی ہیں وہ یوں پہنچیں گی. ہاں نہیں, وہ نہ بھی پہنچے, وہ نظام ایسا بنا دیں کہ کسی کی حق تلفی ہو صحیح اور وہ خطاب کرے. اب آپ دیکھیے نا, یہ جو انہوں نے وہ پینک بٹن ایک متعارف کروایا, ہاں جی بالکل, نا مختلف جگہوں کے اوپر بچوں کو بچیوں کو اگر کسی پرابلم کا سامنا ہے, یعنی کہ کوئی مرد جو ہے یا لڑکا جو ہے ان کی ایو ٹیزنگ کر رہا ہے, ان کو تنگ کر رہا ہے, تو وہ اس بٹن کے پاس جائیں, کھڑی ہو جائیں اور وہ بٹن دبا دیں, اور اگلے میرا خیال ہے 5 منٹ کے اندر پولیس آ جاتی ہے وہاں پہ. سیف سٹی کیمروں کی مدد سے وہ یوں فوری پورا گراؤنڈ پہ سارا پولیس کا ایک بڑا نیٹ ورک موجود ہے, وہ فوراً ڈالفن فورس کو, متعلقہ پولیس اسٹیشن کو, سارے. بس یہ جو منیمم ویجز والا ہے نا, یہ مطلب کہ پچھلے دنوں ان کے ایک ناقد مجھے کہہ رہے تھے کہ باقی کام تو وہ بڑے کر رہی ہیں لیکن یہ منیمم ویجز والا نہیں کروا رہے. لگتا ہے بی بی نے میرے اس ناقد کی بات سن لی ہے, تو اب منیمم ویجز والا آ گیا ہے. 100%. میں تو سمجھتی تھی کہ صرف بانی پیٹی ہے آپ کی بات سنتے نہیں, وہ بھی سن 100% کام نہیں ہوتے ریاستوں کے اندر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 80% بھی ہو جاتا ہے یا 70% بھی ہو جاتا ہے اگلے بجٹ تک, اور اگلے بجٹ میں 4 مہینے رہ گئے, صحیح بات, ٹھیک ہے نا, ہو جاتا ہے, تیاری شروع ہو گئی ہے. ہاں, تو یہ جو بہت ساری جگہوں پہ ہم بعض بیکریوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ سیلز مین کھڑا ہوتا ہے بالکل, اور وہ بیچارے سے کو پوچھیں تھوڑا سا انٹرویو لیں. اچھا میں آپ کو ایک بات, آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتا جو یہ آپ نے جو سوال پوچھا تھا رضی دادا اسی کی وضاحت کر رہے تھے.
یہ جو مین بات ہے نا کم از کم اجرت کی، اس پر میں ذرا بعد میں آتا ہوں. میں تھوڑی سی پہلے تعریف کر دوں، اچھے کام کی پہلے تعریف ہو جانی چاہیے. میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے جو حکم دیا ہے، انہوں نے کہا جی پنجاب جو ہے مزدور دوستی کے حوالے سے ایک مثالی صوبہ ہوگا، اور یہ مزدور اللہ کا دوست ہوتا ہے، اور ہم اس دوست کے ساتھ تعلقات خراب نہیں کریں گے. ہم اس مزدور کو، اس کے بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے، ایک چھت دیں گے، ان کی کالونیاں بنائیں گے، سوشل سیکیورٹی جو ہاسپٹلز ہیں پورے پنجاب میں ان کو ری ویمپ کریں گے. یہ بڑے احکامات دیے. اور لاہور میں انہوں نے بتایا کہ یہ رحمت العالمین کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے، یہ 200 بیڈ کا ہوگا. اور رحیم یار خان میں بھی یہ کہاں پہ بنا رہے؟ یہ بن رہا ہے یہ لاہور ڈیفنس روڈ پہ. لاہور ڈیفنس روڈ پہ اس کو 200 بیڈ کا یہ رحمت العالمین کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بنے گا. یہ ڈیفنس روڈ میں کہاں پہ کر کے؟ یہ ابھی مطلب اس کے ابھی چونکہ ابتدائی بات ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ رحیم یار خان میں 50 بیڈ کا سوشل سیکیورٹی اسپتال بنے گا. اب میں آتا ہوں ذرا ایک وہ دکھتی ہوئی راگ کے اوپر جو کم از کم ویج رکھی گئی ہے 37,000 روپیہ. آپ نے بیکری والے کی بات کی ہے نا، ایک دفعہ میں بھی ڈبل روٹی انڈے روٹین میں لینے جاتے ہیں. میں نے ایسے ہی پوچھا، میں نے کہا آپ کو کم از کم اجرت اتنی مقرر ہے، آپ کو کتنی ملتی ہے؟ اس نے کہا جی 37,000 روپیہ تو مل رہی ہے، قید قانون میں لیٹر میں بھی لکھا ہے 37,000 بھی ملتا ہے. لیکن پرائیویٹ مالکان کر کیا رہے ہیں، یہ میں اب حکومت کو بات بتا رہا ہوں آپ کی توسط سے. وہ کہتے ہیں جی ہم 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتے تھے، اب وہی 8 گھنٹے ڈیوٹی انہوں نے 12 گھنٹے کر دیا ہے. تنہا 37,000 ہے. یہ تقریباً 90% پرائیویٹ اداروں کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں، جو چھوٹے ملازمین ہیں، جو فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، جو چھوٹے انڈسٹریز ہمارے سیالکوٹ گجرانوالہ گجرات کی ہیں، منیمم اجرت میں دعوے سے کہتا ہوں مالکان نجی شعبے کے غریبوں کا استحصال کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس کا فوری نوٹس لینا چاہیے. لیبر ڈپارٹمنٹ جس کے منسٹر فیصل ایوب کھوکھر بھی ہیں، اور وہ نوجوان میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کیبنٹ میں ہیں، اور وہ لیبر کے منسٹر بھی ہیں، ان کو چاہیے کہ کم از کم 37,000 اجرت کی جو ایک غریب جو 24 گھنٹے کام کروانے کے بعد آپ اس کو 37,000 دے رہے ہیں، یہ ظلم ہے. اس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے رہے، 37,000 تنہا دی جائے. وہ 8,000 والے پیسے جو ہیں نا امین حفیظ، جواد فیضی صاحب، آپ 8,000 جو 8 گھنٹوں کے بعد سیلری دینی تھی نا، اب وہ انہوں نے جیسے امین صاحب بتا رہے ہیں 12 گھنٹے کر دی. اور کچھ ایسا بھی کیا ہے کہ کچھ مزدور انہوں نے پھر کم کر دیے، نکال دیے کہ ان کا کام بھی آپ کریں. اس کے علاوہ ہمیں احساس کرنا چاہیے جس طرح سے مریم نواز کر رہی ہیں کہ یہ لیبر جو ہمارا گھر بناتے ہیں مزدور لوگ، اب ان کے گھر کے لیے بھی لیبر کالونیز بھی بنانے چاہ رہی ہیں سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلز کے علاوہ. دیکھیے یہ تو جس طرح بات ہو رہی تھی، یہ ظلم ہے نا کہ 8 گھنٹے کے حوالے سے وہ تنخواہ رکھی گئی ہے. 4 گھنٹے اگر ڈیلی بیسس پہ آپ زیادہ لے رہے ہیں تو اس کی تنخواہ زیادہ ہونی چاہیے. میں آپ کو دیکھیں، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، میں اسلام آباد میں ہوں، لیکن اسلام آباد سے متصل یہ راول پنڈی، اور راول پنڈی کے اندر پہلے ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ بڑے دوست کہتے تھے یار پنڈیوں کھانا کھانا ہے، لیکن میں کہتا بھائی جی نہیں جا سکتے، میٹرو کی وجہ سے تو جا سکتے ہیں، لیکن گاڑی پہ جانا جو ہے نا وہ اوکھا کام ہے. اب واقعتاً ایسا ہو رہا ہے کہ میری جتنی بھی فیملیز ہیں اور جتنے بھی دوست ہیں، اب وہ جس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں سہیل شہزاد چیتا صاحب، ان کی بیٹی کی شادی آگے تو وہ ڈیلی بیسس پہ پنڈی جانا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی میری بیگم بیٹھ کے یوں دعائیں شروع کر دیتی ہیں کہ اب ہم وہاں پہنچتے ہیں، پارکنگ بھی ملتی ہے، کوئی آگے بندش نہیں ہے، کوئی آگے مختلف ریڑیاں نہیں لگی ہوئی، صاف ستھرا ماحول بنا ہوا ہے. یہ راول پنڈی کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں پہ شٹل سروس بھی ہے، جہاں مرضی اتر جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، اور فری آف کاسٹ ہے وہ. اور یہ صورتحال اگر اسی طرح جو نچلے ادارے ہیں ہمارے یا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کنٹینیوسلی اس کو رکھیں تو واقعتاً دعائیں نکل رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. رہ گئی بات مزدور کی، میں تو یہ جس طرح بہت ساری باتیں ہو گئیں، اللہ کرے کہ کوئی فون کالز کچھ میڈیا ہاؤسز کی بھی آئیں، اخبارات کی بھی آئیں کہ جناب سانوں سب ایڈیٹر بھی رکھیا ہے تو 22,000 بھی نہیں مل رہا تو 6 مہینے تو نہیں مل رہا. یہ ہر طرف
مزدور کا خیال رکھنا پڑے گا، اور خود ہی اداروں کو رکھنا چاہیے. ہر مسئلے میں تو وزیر اعلیٰ کو نہیں نا ہم کہہ سکتے کہ آپ جا کے ایکشن لیں، یا چیف جسٹس آف پاکستان لیں، یا چیف آف آرمی سٹاف، یا وزیر اعظم. اب ان کا تو یہ کام نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اب ایسے ادارے جو جس بھی کماش ہے، جو بھی اس میں بزنس ہو رہا ہے، وہ رکھنا ضرور چاہیے. اور اس میں بڑے بڑے رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، خود ہم ایک عرصے سے 33 برس تو مجھے ہو گئے یہاں دیکھتے ہیں ہم اہل صحافت کی جو صورتحال ہے. اللہ کرے کہ معاملات بہتر ہو جائیں، اور مریم نواز جو کر رہی ہیں اللہ انہیں ہمت بھی دے، کیونکہ بڑی مخالفتیں بھی ہوئی ہیں، بڑے اعتراضات بھی آئے، شکایتیں بھی پہنچی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، جو راستے سے رکاوٹیں، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ راستے سے رکاوٹیں ہٹاؤ. وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم مزاج ایسے میں آ گئے ہیں کہ ان کے نام پہ رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. مریم نواز جو اب کام کرنے جا رہی ہیں، غریب لوگوں کا، مزدوروں کا حق ان کو واپس دلا کر بہت ساری دعائیں لے رہی ہیں. اور جیسے جواد فیضی صاحب نے کہا کہ انڈیویجول اور اداروں کو بھی اس پر کام کرنا چاہیے. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، یہاں پہ ہمیں اجازت دیجیے. فیڈ بیک دیتے رہیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. درست